السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرتہ ودحا الارض بمشیئتہ وخلق الخلائق بارادتہ واستوى علی العرش کما یلیق بجلالہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، فطرت ہے، اور ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ عزت اس کی ڈیمانڈ ہے، شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے۔ شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چاہنے لگے، اوروں کو ذلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو یہ اس کا جرم ہے۔ اور عزت کی طلب جانوروں میں بھی ہے۔ دو واقعے آپ کو سناتا ہوں، میرے اپنے گھر کے ہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا، وہ کتے، السیشن کتے اور گھوڑے۔ ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا، اس کو ذرا سا وہ نوکر سوٹی مار دیتا، چھانٹا مار دیتا تو وہیں اکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ جب میں چل رہا ہوں تو میں نے سوٹی کیوں ماری ہے؟ تو ایک دفعہ میں اور میرا چھوٹا بھائی، وہ ماشاءاللہ اب ڈاکٹر ہے لاہور میں، ہم دونوں چھوٹے چھوٹے ٹانگے پر، کچی سڑکیں ہوتی تھی، یہ ارلی 60s کی بات۔ تو ہمارا جو نوکر تھا ٹانگا چلانے والا، اس نے اس کو ایسے سوٹی ماری تو وہ کھڑا ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو وہ لگام کھینچتے تھے، وہ اس کے یہاں لگتی تھی تو وہ چل پڑتا تھا۔ اس نے لگام دانتوں میں دبا لی، تو اب تو وہ کھینچتا ہے تو کھینچتی بھی نہیں۔ تو پھر یہ ہوتا تھا 2-3 آدمی بلاتے تھے تو ٹانگے کا جو پہیہ ہوتا تھا اس کو گھماتے تھے، 2-3 ادھر سے 2-3 ادھر سے، زور سے گھماتے تو اس کے پیچھے لگتا زور سے تو چل پڑتا تھا۔ تو اس نے 2-4 آدمی بلائے اور انہوں نے ٹانگے کو دھکا دیا، وہ نہیں چلا۔ سارے جتن کر لیے، نہیں چلا۔ اب یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور آندھا خدا دا نائیں ہون تے ٹر پاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ۔ پھر اس نے پگڑی اٹھا کے سر پہ رکھی اور لگام چھیڑی تو گھوڑا چل پڑا۔ جانور بھی اپنی عزت بے عزتی کا احساس رکھتا۔ پھر ایک ہمارا بیل تھا، اس زمانے میں بیلوں کی ہوتی تھی ایگریکلچر ساری، اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا
تو تیسرے دن نوکر نے بتایا کہ جی یہ بیل چارہ نہیں کھا رہا۔ تو ابا جی نے ڈاکٹر کو بلوایا، سامنے ہوم ٹاؤن تھا تو لمبا، اس نے دیکھ داکھ کے کہا جی اس کو کچھ نہیں ہے، کوئی وجہ ہے جو یہ چارہ نہیں کھا رہا، بیمار کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دیسی حکیم تھا ہماری قوم کا ہی، میرے والد صاحب نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ وہ اس کو لے کر آیا تو فرمایا کہ بھئی کھاندہ نہیں پیا، داند ہماری زبان میں کہتے ہیں، یہ بیل کھا نہیں رہا چارہ۔ تو اس نے اس کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے، اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے بلایا اس کو، جتو کسائی تھا، کہ جی اس کو پکڑ کے بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتار کے 3-4 دے سر چ مارے، پھر کہتا ہے پاؤ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگ گیا۔ تو میرے والد صاحب اتنے حیران ہوئے، کہنے لگے ایک ہی چکر ہے۔ تو اس نے کہا اس کو نا آپ کے نوکر نے سوٹی ماری ہے تو یہ وٹ کھا گیا ہے، اب یہ بدلہ تو لے نہیں سکتا، تو غصے میں اس نے چارہ چھوڑ دیا ہے۔ تو جب میں نے 2-4 اس کو لگا دیے لتر، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرا بدلہ ہو گیا، ہوں میں کھا لینا۔ تو یہ جانور میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت نفس رکھی ہے۔ کسی کی عزت کو مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں، پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا۔ یہ علم غلط ہو گیا، بالکل ٹوٹلی غلط ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، یہ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہوں بادشاہت دے دو، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں، وتعز من تشاء، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وتذل من تشاء، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا، عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا، اس کا فیصلہ ہے اس عورت کو عزت دے دو، اس مرد کو عزت دے دو، عزت غلام بن کے اس کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے، اس کو ذلیل کر دو، ذلت کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہی دوں، اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں، یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں، کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کی چاہوں چھین لوں اس سے۔ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبر ہی نہیں چھوڑتا، تو کرسی کہیں چھڑنی، تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں۔ تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات میں۔ کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی۔ آج جتنی بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں۔ پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر دیں، ڈاریا لگاؤ
ذرا روک کے بھی کھا دو انشاءاللہ پتلون ساری تھوڑی بھر جائے گی۔ ایک اللہ ہے، کہتا یفعل اللہ ما یشاء، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں، ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے سورج، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج، اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے، چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے، ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ رک کے دکھا دے، ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دوڑ رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے۔ تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ عزت دے، اللہ بادشاہی، اللہ نے بہت سے، فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی، حکومت تو جس کو چاہے دے دے، عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے، پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں۔ هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے۔ کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی۔ تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تنوں تو پہلے ہلے چس لے جانا ہے۔ پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب۔ اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، نمک ڈال دیا، اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا، بھائی نمک پاؤ سارے۔ انگلینڈ والے دا تو اور کام ہی کوئی نہیں رہ جاؤنا، چاروں پاسے سمندر ڈو ڈو کے مر جانا ہی تساں۔ میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندروں میں نمک کیسے ڈالتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں، اور زمین میں اللہ نے نمک کی تہ کی تہ، قیامت تک دریا چلتے رہے، نمک ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ زمین کے کناروں سے، زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا، اور ٹرکوں کے ٹرک، ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے، اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا،
عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ھذا صراط الی مستقیم. الا کہتے ہیں طرف کو اور اعلیٰ کہتے ہیں اوپر کو. ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھا. یہ گجراتیوں کا ہے طریقہ لکھنے کا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے میں نے اس پر خط لکھا، میں نے اس پر خط لکھا، اس نے مجھ پر خط لکھا. وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تو اس کو وہ اردو میں ویسے ہی ڈھال دیتے تھے میں نے اس پر خط لکھا. ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی، وہ دوتے کی پائی ہوگا. تو یہاں ھذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا. لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے. تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا. اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے. اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم. ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو، تو وہاں یہ طریقہ ہے. ہماری اردو میں اس یہ محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے. تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم. تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کوئی سرتا ہلاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے. میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا. غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا. فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی. تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا. اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے. سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا. تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو کہو گے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا، یہ ہوا ہے. اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے
تو وہ تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا ہوں 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 کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں۔ تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا۔ چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے چلا جاؤں۔ انہوں نے فرمایا اذهب جا، وہ واپس چلا گیا۔ یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے۔ تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا اور کہا سم اللہ واقتحموا، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔ تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ دجلہ کے کنارے پہنچے، دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا، عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں، تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے، اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے۔ سبحان، بھئی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں نے سوچ وکھری، بھئی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کچھ تو چھوٹے گناہ ہیں تو کچھ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا۔ تو فرمایا بس صاحب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔ تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جی میں تیار ہوں، 600 تیار ہو۔ جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ۔ تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 49 آدمی، 59 آدمی، کہا جی ہم پہل کرتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے ڈال دیے۔ جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے کیونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے۔ جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے تھے، وہ رسی سے بندھا ہوا تھا، پانی کی موج آئی، رسی کمزور تھی، رسی ٹوٹ گئی، پیالہ آگے چلا گیا۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ہی لبے آتے ہیں پیالہ کھڑاون واسطے، میرا پیالہ دے۔ جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا کو ساڑی تو سندا ہی نہیں جی، ساڑی تو سندا ہی نہیں جی۔
پہلے یقین تو بناؤ کہ اللہ سنتا ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالہ گم ہو جائے. تو اب یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے، لکڑی کا پیالہ ہے ادھر جانا ہے. یہ یوں جا رہے ہیں، جب کنارے پر پہنچے تو پیالہ آگے پڑا ہوا تھا. اسے گھما کے وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول دیے صحابہ کے لیے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے. اور ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا لبیک. اب برا نہیں مناتے تھے، کوئی سختی سے بھی بلاتا تھا، برا نہیں مناتا. تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشین امپائر، رومن امپائر ہے، اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں گے. نانو روٹی نہیں لب دی تو ایڈی وڈی حکومت میں فتح کرنے کا خواب بھی کھا رہے ہیں. اچھا اور؟ تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے. آج تک کبھی کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم فتح ہوں گے. باقی رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن اٹھنے کی. تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا موت کے بعد اٹھنا. وہ بھی کوئی چنگا ڈاڈا جاٹا ہی ہو سکا، نہیں میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا. کہنے لگے پہلی غلط ہو گئی. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی. کہنے لگا لے بھئی دوئی گل بھی ہو گئی، ہن تری بھی ہو ہی جانی ہے. تو وہ ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینے آ گیا. جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ ماڑا جا بندہ ہے، ان واسطے حضرت عمر کھلو جان دیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا. کہنے کہ تم سوچتے ہو کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے. بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو. میرے رب نے اپنے حبیب کو روحانی بلندی بھی عطا فرمائی، جسمانی بلندی بھی عطا فرمائی. آپ کے امام صاحب نے نماز پڑھائی نا، ہم تو پڑھ کے آئے تھے تو میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. تو میرے ذہن میں یہ خاک، میں پہلے کوئی پڑھا کے نہیں آتا کہ میں آج یہ بیان کروں گا یہ بیان کروں گا، میں کوئی تیاری کر کے آتا ہوں. تو وہ میرے کانوں میں آیت پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو 27 رجب کی رات ہے، آج کی رات تو میرے نبی کو معراج ہوا ہے. یہ سارا میرا مضمون اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ اگر بلندیاں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو تو رولز رائس خرید کے نہیں ہوگی عزت. بہت بڑا گھر بنا کے یہ عزت نہیں ملے گی، کروڑوں اربوں پاؤنڈ کما کے یہ عزت نہیں ملے گی. اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گی، چونکہ دینے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ محمد ہی بنو گے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. باقی پیسے دے دینا اللہ دیتا چلا آیا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی وہ دیتا چلا آیا ہے. میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور جنت کی چابی ہاتھ میں ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئی. پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوئے اور 10 دن کے بعد حضرت خدیجہ فوت ہو گئی. تو آپ بالکل بے آسرا ہو. تو
آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو تھوڑی غیرت آئی اور آ کر کہنے لگا بھتیجے فکر نہ کر، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تیری نگرانی اپنی پہ میں تیری نگرانی کروں گا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو آ گیا، اچھا بھتیجے کی نگرانی کرو گے، جو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جس کا قرآن تمہیں یہ سنا رہا ہے اس کی نگرانی کرو گے، تو اس کا میٹر الٹا چل پیا۔ تو پھر آپ پر جو مار پڑی ہے اور آپ کو جو پتھر لگے ہیں اور آپ کو جو گھسیٹا گیا ہے، یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ تو آپ اس سے گھبرا کر طائف گئے کہ شاید طائف والے میری بات مان لیں۔ تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے، اور وہ جگہ دیکھی جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے، اور آپ کو وہاں ایک درخت کے نیچے زید ابن ثابت نے آپ کو وہاں پناہ دی، اور وہاں آپ کے غلام جو تھے، اتنے پتھر پڑے کہ آپ کی ساری پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں اور لہو جوتوں میں جم گیا، اور اتنا ٹائٹ ہو گیا اب جوتا کہ اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور آپ کو دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ، جانی دشمن جو جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا ہائے عبداللہ کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا۔ تو رشتہ داری تو تھی قریب کی، اس نے جلدی سے انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھے اور اپنے غلام کو بلایا، عداس کو، کہا یہ لے جا اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم یہ کھا لے، رد نہ کر۔ دشمنوں کو جن پہ ترس آیا ہے تو وہ لے کر آیا، آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا۔ تو عداس کہنے لگا یہ بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے سکھایا گیا ہے۔ تو وہ آپ پہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ایک جملہ سناتا ہوں، اِلَى مَن تَكِلُنِي، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اِلَى عَدُوٍ يَتَجَحَّمُنِي او اِلَى بَعِيدٍ يَظْلِمُنِي، یا اللہ تو نے مجھے غیروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میرے لہو لوہان ہو گئے، پیر بھی، پنڈلیاں بھی۔ ایسی درد بھری دعا تھی کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ساتھ ایک اور فرشتہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اب حکم کریں ان کے اوپر پہاڑوں کو میں ایسے ملا چکی کی طرح پیس کے رکھ دوں گا تو میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ تو جب یہ آپ کی بے بسی انتہا کو پہنچی اور آپ جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے، اتنا خوف تھا۔ تو آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا۔ پھر مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، نہیں صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو وہ باہر گیا اپنے بچوں کو لے کر اور آپ کو تلواروں کے سائے میں لے کر آیا اور مکے میں آ کے اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اس کا کلمہ پڑھ کے یا ویسے؟ کہا نہیں ویسے، کلمہ میں نے نہیں پڑھا۔ کہا ٹھیک ہے ہم تیری پناہ کو مانتے ہیں۔ جب یہ آپ کی کیفیت ہو گئی کہ اپنے شہر اپنے گھر میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا، تو اسی رات آپ حضرت ام ہانی، آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ، اوپر
استقبال کے سارے سامان مکمل ہیں، آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ جب دکھ کی انتہا آئی تو عزتوں کی انتہا آئی، کہا کدھر جانا ہے؟ میں آپ کو ساتھ لیا، اور حتیم جو بیت اللہ سے باہر ایسے بنی ہوئی ہے ایک دیوار، وہاں آپ کو لٹایا، اور یہ یہاں تھوڑا سا یہ جگہ گہری ہوتی ہے، یہاں انگلی رکھی یہاں، اور یہاں سے لے کر ناف تک سارا پیٹ ایسے چاک کر دیا، نہ کوئی خون کا قطرہ نکلا اور نہ کسی چیز کو کاٹا گیا، بس اوپر سے انہوں نے یوں کیا تو سینہ کھل گیا۔ تو زمزم کے پانی کا تھال تھا، اس سے آپ کے دل کو دھویا۔ اس کے بعد ایک تھال تھا جس میں نور تھا اور حکمت تھی، پھر وہ آپ کے دل میں ڈالا حکمت کو اور نور کو۔ پھر اس کے بعد دل کو، یہ جو دل کے آپریشن ہوتے ہیں تو دل کو پہلے مشین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دل پمپ کرتا ہے، اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے نا، وہ بتاتا رہتا ہے، دل کا ڈاکٹر ہے۔ یہاں میرے نبی کا دل نکال کے باہر رکھ دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا، اور آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا خون چل رہا ہے۔ وہاں تو پورے خون کو مشین پہ کنورٹ کر دیتے ہیں، وہ مشین چلاتی ہے، چونکہ دل کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کو دھویا گیا، ایک دفعہ دھویا گیا، ایک دفعہ اس کو چیرا گیا، پھر اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا گیا، پھر اس کو سیا گیا، اور کوئی نشان کوئی نہیں۔ پھر جہاں دل ہوتا ہے وہاں جبریل نے ایسے کر کے رکھا تو ساری رگیں آ کے اپنے آپ نور تھا، جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو براق کہتے ہیں۔ تو اس پر آپ سوار ہوئے تو وہ تھوڑا اچھلا، تو جبریل نے کہا تجھے خبر ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی تیرے اوپر سوار ہوئی ہے؟ تو ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور ایسے سر جھکا لیا، پھر کہا چلیے یا رسول اللہ۔ پھر وہ براق کو اڑا کے لے چلے اور کہا یہاں اتریے اور 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے مدینہ۔ پھر وہاں سے اٹھایا اور لے کر چلے تو آگے ایک جگہ آئی، وہاں کہا یہاں اتریے اور یہاں 2 نفل پڑھیے۔ تو آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر کہا چلیے آگے ایک اور جگہ اتارا، کہ یہاں نفل پڑھیے۔ نفل پڑھے تو کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر آپ کو لے کر وہ بیت المقدس میں آئے۔ بیت المقدس میں یہ ہو رہا ہے کہ رات کو جو خادم ہے وہ دروازہ بند کرتا ہے تو ہو نہیں رہا، بند کرتا ہے وہ بند نہیں ہو رہا۔ تو اس نے بلایا اس زمانے کے انجینئر کو، تو اس نے بتایا کہ یہ جو اوپر اس زمانے میں یہ لوہا تو ہوتا نہیں تھا، تو ڈاٹ بناتے تھے ایسے۔ انہوں نے کہا اس کی جو ڈاٹ ہے نا وہ ڈھیلی ہو کر دروازے کے اوپر آ گئی ہے، تو میں اسے صبح ٹھیک کروں گا، ابھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو اس مسجد کے اس وقت امام تھے وہ بھی تشریف لائے، کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تم بتایا جی اس طرح کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ڈاٹ کا مسئلہ نہیں، آج آخری نبی نے آنا ہے، اس کے استقبال میں دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ آپ تشریف لائے تو سارے انبیاء، ایک روایت میں ہے کہ سارے نبی موجود تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ بعد میں سارے نبی ساتھ آئے۔ تو ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ بھی جا کے کھڑے ہو گئے، تو جبریل نے آپ کو ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آگے بڑھیے۔ کیا ہوا؟ کہ نماز پڑھائیے، آپ امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، اور پورے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں،
اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو وہاں نماز پڑھائی، پھر براق کو وہیں چھوڑ دیا، براق پہ آگے نہیں گئے۔ براق صرف دارالاسباب کے لیے ہے، مکہ سے لے آنا ہے قدس تک، بیت المقدس تک، وہاں براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد جبریل کے ساتھ آپ اوپر گئے ہیں، لیکن جبریل نے آپ کو نہیں اٹھایا، آپ کو کندھوں پہ نہیں بٹھایا، آپ کو پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل ساتھ ہیں اور آپ بھی ساتھ ہیں۔ اس کو میرا رب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اسرا کا لفظ ہوگا تو بعبدہ ہی نہیں ہوگا، عبدہ ہوگا، عبدہ۔ اور اگر با ہوگی تو پھر اسرا نہیں ہوگا، پھر سرا ہوگا۔ اگر بعبدہ ہی ہے تو پہلے ہوگا سبحان الذی سرا بعبدہ، ٹھیک۔ اور اگر با کوئی نہیں ہے تو پھر اب کو یہ اس کا عربی کا اس کی لغت کا قانون بتا رہا ہوں۔ سبحان الذی اسرا عبدہ، سبحان الذی اسرا عبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں با بھی ہے الف بھی ہے، با بھی ہے الف بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ اوپر بلایا، جبریل کا محتاج نہیں کیا۔ جبریل ساتھ ہے، جبریل ساتھ چل رہا ہے، لیکن جبریل کا محتاج نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اوپر لے کر گیا تھا، نہیں۔ جبریل خدمت کے لیے ساتھ جا رہا ہے اور آپ اوپر جا رہے ہیں۔ جب پہلا آسمان آتا ہے تو جبریل دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہ جبریل۔ کہ من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا نعم۔ کہ مرحبا مرحبا بالنبی و نعم المجی، مرحبا مبارک آپ کا آنا اور بہترین ہے آپ کا تشریف لانا۔ تو آدم علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پھولوں کے ہار لے کر اور گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا۔ اور اس کے بعد آپ وہاں سے بلند ہوتے ہیں، صعد بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، اور وہ کہہ رہے ہیں نعم النبی، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا مرحبا، نیک نبی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے۔ وہاں سے پھر تیسرے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے۔ پھولوں کے ہار حدیث نہ سمجھنا، کوئی فتنہ جڑ دے تو چوں، ویسے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور گاڑیوں پہ پھول پھینکتے ہیں، تو اس لیے میں تبرکاً کہہ رہا ہوں۔ تو آگے ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، وہاں سے اوپر اٹھے تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کی۔ آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا تو پوری دنیا کے انسانوں کو جتنا حسن ملا اس کا 1/2 صرف یوسف کو ملا، 1/2۔ اور علماء کہتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا۔ اگر ہمارے نبی کا حسن اللہ دکھاتا تو آنکھیں بے نور ہو جاتی، کلیجے پھٹ جاتے۔ تو چوتھے آسمان پر پہنچے تو آگے ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے استقبال کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچے تو پھر دروازے پہ دستک دی۔ دیکھو یہ آداب زندگی ہیں کہ دستک دے کے جاؤ،
آج کی دستک ہے کہ پہلے فون پہ پوچھ لو، آج کی دستک ہی ہے کہ پہلے فون پہ پوچھ لو کہ میں آ سکتا ہوں، آپ سے آ کے میں مل سکتا ہوں، تاکہ اگلے کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو ہر دفعہ پوچھا جا رہا ہے اُرسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل کہتے بلایا گیا ہے، دروازہ کھل جاتا۔ پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، وہ آپ کا استقبال فرما رہے تھے۔ پھر چھٹے آسمان کی طرف گئے تو پھر دروازے پہ دستک دی، ہر آسمان پر دستک دے رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں۔ اندر سے آواز آتی کون؟ وہ کہتے ہیں جبریل۔ وہ کہتا ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں بلایا گیا ہے۔ پھر وہ دروازہ کھولتا ہے تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، وہ کہنے لگے نعم المجید مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، اور استقبال کیا اور ان کو آگے رخصت کیا اور رونے لگ گئے۔ تو فرشتوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ یہ نبی آئے تو میرے بعد میں ہیں، لیکن ان کی امت میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ پھر ساتویں آسمان پر پہنچے، پھر آواز آئی کون؟ کا جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں تک داڑھی تھی ان کی، ناف تک، تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باقی انبیاء تو پہلے کھڑے ہوئے تھے، پہلے سے کھڑے تھے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام ہے نا وہ ایسے، اور کوئی ممبر تھا چنگا بناؤ ہاں چنگا میں تو بالکل پیچھے ہی چلا گیا۔ مسجد سونی بنا رہے، ممبر بھی سونا بناؤ، ہاں مسجد پہ خرچ کرو، یہ آپ کی جنت کا ذخیرہ ہے۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام ایسا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم ہمارے نبی نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ سفید داڑھی تھی۔ کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ آگے بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ کو گلے لگایا، کہا میرا پیارا بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا۔ اور کسی نبی نے یہ بات نہیں کی جو میں ابھی لوگ برمنگم میں رہتے ہوئے اس کے درخت ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہر ایک تسبیح پہ ایک درخت جنت میں اللہ لگا دیتا ہے۔ تو وہاں سے آگے چلے تو سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا کے سامنے بیت المعمور، ایک بیت اللہ ہے جس بیت اللہ کی سیدھ میں جس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ لاکھوں فرشتے طواف کر کے جب نکل جاتے ہیں تو پھر دوسرے آ جاتے ہیں لاکھوں، پھر تیسرے آ جاتے ہیں لاکھوں، اور پھر قیامت تک یہ طواف چلتا رہے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، طواف ختم نہیں ہوگا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں حج پہ گیا ہوا تھا تو میرے ایک دوست ظہر کی نماز پڑھ کے آئے بیت حرم شریف سے، تو کہنے لگے جی مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا خیریت؟ کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پٹھان ساتھ لگ گیا طواف کرتے ہوئے، تو مجھے پاکستانی دیکھا لباس میں، تو مجھ سے کہتا بھائی صاحب یہ طواف کب ختم ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ کے کتنے چکر ہو گئے؟ کہ چکر کا تو پتہ نہیں، فجر پڑھ کے چلا ہوں، یہ رکتا ہی نہیں، فجر پڑھ کے شروع کیا یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ کب ختم ہوگا؟ بابا 7 چکر کے بعد آپ کا طواف ختم ہو گیا، تو کوئی 7000 چکر لا بیٹھا۔ تو وہ اس بیت اللہ کا جو طواف ختم ہوتا ہے تو دوسرے لاکھوں آ جاتے ہیں، تیسرے آ جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی ان کی۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ جو دنیا کی باؤنڈری آ جاتی ہے، آگے ملکوتی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا بھی اوپر گیا نا میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا ثم رفع بی، اب لفظ تبدیل ہو گیا، پہلے لفظ آ رہا ہے صعد بی، مجھے اوپر لے جایا گیا، مجھے آگے کیا گیا، اور یہاں کا رفع بی، کیونکہ یہاں جبریل ساتھ نہیں ہیں، یہاں صرف میرے نبی اوپر جا رہے ہیں۔
کیسے جا رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ ہے، اور آپ کے لیے عرش کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے اور آپ عرش پر قدم رکھتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان پردے ہیں بے شمار، تو اللہ سارے پردے ہٹا کر جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، ساری نعمتیں چھوٹی ہیں اللہ کی قسم، اس کے کھانے، اس کے گھرانے، اس کے محل، اس کی حوریں، اس کی بیویوں کے لیے خامند، سب چھوٹی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے جب یہ گناہ گار آنکھیں اس اللہ کو دیکھیں، وہ کیا لمحہ ہوگا۔ ایک خوبصورت شکل آپ کو کھینچ لیتی اور دیکھتے رہتے ہیں، تو جو خوبصورتی کا مالک ہے جب وہ پردہ ہٹائے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے ایسے پردے ہٹائے اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی اپنے نبی کی شان کو سوچو تو صحیح، یہ یہاں چاند تک پہنچ کے بڑکے مار رہے ہیں، وہ بھی کتنے اربوں ڈالر خرچ کر کے اوپر جاتے ہیں، اور میرا نبی تو بغیر کسی قسم کے میزائل کے اور بغیر کسی گاڑی کے اور بغیر کسی فیول کے وہ گیا تہمد اور کرتے میں گیا، کرتا اور چادر باندھی ہوئی۔ کتنا بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک خلائی لباس جو تیار ہوتا ہے 1 ارب ڈالر میں تیار ہوتا ہے۔ اب یہ تو 20-25 سال پہلے کی بات میں نے پڑھی ہوئی، ابھی یاد آئی ہے، تو آج کل تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا، اور میرے نبی اسی کرتے اور اسی چادر میں وہ جا رہے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تابع کر رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے۔ اور میرے نبی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، جینا مرنا بندگی عبادت قول کی فعل کی سب تیرے لیے۔ تو پھر ہمارے نبی کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، ہوا ان کے تخت کو لے کے اڑتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمایا، ان کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہ وہ کیا ہے یا اللہ؟ کہ وہ یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کٹ سکتا، یہ نہیں الگ ہو سکتا۔ میرے محبوب میرا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 نمازیں فرض کرتا ہوں، یہ تحفہ ہے، لے جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے تو ایک لفظ نہیں بولا، واپس آ جاؤ۔ آگے اللہ نے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی کھڑا کیا ہوگا، ورنہ آپ پہ انہاں دی کیڑی ضرورت ہے بھائی وہ اللہ دی گل نوں ٹالن کہ میرا حبیب تو چپ کر کے ٹر گیا ہے، انہاں پڑھنیاں 5 بھی کوئی نہیں تے 50 کتھوں لے جاندا ہے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہیں یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ کہنے لگے نا 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 یا رسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں، تھوڑی کروائیں۔ تو ہمارے نبی واپس گئے، یا اللہ کو تھوڑی کم کر دے۔ تو اب اللہ ایک ہی وقت میں کہتا چل 45 معاف، نماز کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے کہا اچھا میرے نبی 5 معاف۔ پھر واپس آئے، جی کتنی ہو گئیں؟ کہا جی 45 ہو گئی۔ کہا نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں۔ اور پھر گئے، پھر 5 معاف 40 ہو گئی۔
پھر 5 معاف 35 ہو گئیں، پھر 5 معاف 30 ہو گئیں۔ اور دیکھو تو میرا نبی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر 5 معاف ہو گئیں 30 ہو گئیں، پھر 5 معاف ہو گئیں تو 25 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 20 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 15 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 10 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 5 ہو گئیں۔ پھر واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کی بنا یا رسول اللہ؟ کہا الحمدللہ 5 مل گئیں گے۔ نہ یا رسول اللہ، اے وہ گلاس کو والیاں کوئی نہیں پڑھنی، میرے کو لکھا لو۔ یہ جمعہ پڑھ لین تو بڑی گل ہے، انہاں کوئی نہیں پڑھنا، واپس جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ 5 معاف ہو رہی ہیں، اب اگر میں جاؤں تو کہیں یہ 5 ہی نہ معاف ہو جائیں تو میری امت تو محروم ہو جائے گی، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں واپس جاؤں گا۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب ہمارا بول ایک ہی ہوتا ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھوں گا 50۔ کیا مزے کی بات، 5 نمازیں پڑھیں گے، لکھوں گا 50۔ عورت پڑھے، مرد پڑھے، مسافر پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، نماز آسمانوں پہ جا کے کیا لے کر آئے، نماز۔ اور کس بے دردی سے ہماری نماز چھوٹ چکی ہے۔ صرف آپ کے انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی ملکوں کا بھی یہی حال ہے، بالکل مسجدیں ویران ہو گئی ہیں اور نماز پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی دفعہ جو میں آیا تھا انگلینڈ 1982 میں، تو میرے عزیزو محمدی بن کے اللہ کو دکھا، تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسے۔ عبادات میں 5 نمازیں ہیں، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ قبول فرما لے۔ روزے سال کے بعد آتے ہیں، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لو۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، اگلے سال کی آج تک جب مرضی دے دو۔ زندگی میں حج فرض ہو گیا ہے، جب جی چاہے جا کے حج کر لو، کتنی آسانی کی اللہ نے۔ اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ میرے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا 4 باتیں کر لو سب کچھ تمہارا ہے، 4 کام کر لو سب کچھ تمہارا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، 2 نمبری نہ کرنا کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آ، ہو جائے تو معافی مانگ لیں۔ خاص طور پہ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، کیونکہ یہاں کی لائف دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ٹینشن والی لائف ہے۔ مجھے آتے ہوئے اب 82 اور اب 41 سال ہو گئے مجھے آتے ہوئے، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، 80 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا۔ تو جب آدمی ٹینس ہوتا ہے تو تھوڑی سی بات بھی زیادہ لگتی ہے، تو خاص طور پر اپنے گھر میں اپنے بول کو میٹھا رکھو، موبائل آف کر دو، قیامت نہیں آ جائے گی، موبائل آف کر دو۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، موبائل آف کر کے بیٹھو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب میاں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی، اولاد اور آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ بات کرتے کرتے آپ کے فون کی گھنٹی بجی اور آپ نے بیگم سے کہا سوری میں کال لے لوں، آپ نے اس کو ذبح کر دیا، اور بیوی کہہ دے سوری یہ بڑی ضروری کال آ گئی ہے، اس نے خامند کو ذبح کر دیا، بچے کو اگنور کر دیا اپنے فون کے پیچھے، تو آپ نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ ایک اسکول ٹیچر تھی، پیپر چیک کر رہی تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگ گئی، تو اس کے خامند نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی؟
تو اس نے نا اس کو ایک پیپر دیا کہ یہ پڑھو، تو اس میں نام نہیں لکھا ہوتا، رول نمبر ہوتا ہے کہ صرف ٹیچر کو پتہ لگے کہ کس کا ہے۔ تو اس نے پڑھا، ہیڈنگ تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو اس بچے نے لکھا تھا میں سیل فون بننا چاہتا ہوں، کہ میرے امی اور ابو مجھے توجہ نہیں دیتے، فون کو توجہ زیادہ دیتے، میری کیئر نہیں کرتے، فون کی کیئر زیادہ کرتے ہیں، اور مجھے ڈانٹ دیتے ہیں اگر میں بیچ میں کوئی بات کروں، تو میرا جی چاہتا ہے پھر میں سیل فون ہی بن جاؤں۔ تو اس کے خاوند نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یہ تیرا میرا بچہ ہے جس نے لکھا ہے، یہ تیرا اور میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں، یہ ضرورت کے لیے ہے، گھر میں جاؤ تو اسے بند کر دو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، بند کر دو، اور فری ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھو، محبت کا اظہار کرو۔ ایک صحابی گزرے تو میرے نبی کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کو بتایا؟ کہا نہیں۔ کہ جاؤ اس کو بتا کے آؤ کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی ڈوز ہے بچوں کو یہ کہنا کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، خاوند کا بیوی کو کہنا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، بیوی کا خاوند کو کہنا، یہ بہت بڑی ڈوز ہے۔ اب یہ اتنا مٹ گیا ہے اظہار محبت خاوند بیوی کا، خاص طور پہ کہ کوئی کہہ دے بیوی کو آئی لو یو تو کہے گی خیر تو ہے، کوئی ٹھیک تو بیٹھا ہے، کوئی ہوتا نہیں گیا تھا۔ بیوی خاوند کو کہہ دے تو خاوند کہے گا انشاءاللہ خیر ہوگی، انشاءاللہ خیر۔ اظہار ہی نہیں کرتے۔ میرے نبی اظہار کرتے تھے اپنے بیگمات سے۔ حضرت عائشہ کو پیار سے پکارتے یا حمیرہ۔ حضرت عائشہ سرخ رنگت تھی تو اس پر حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والے، یا حمیرہ، اور کبھی نک نیم کے ساتھ یا عائشہ، یا عائشہ۔ اور ایک دفعہ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو گیا۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے بیوی کی کیا حیثیت؟ یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ اپنے بچوں سے، بیوی سے، بیویاں اپنے بچوں سے، خاوند سے، والدین سے اظہار محبت کرو، کہ محبت کا اظہار یہ بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی دوا ہے۔ ان کو عزت دینا بہت بڑی دوا ہے۔ میرے والد جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ڈاڈے ذمہ دار تھے، بہت کڑوا مزاج تھا، تو ان سے ڈر ہی لگا رہتا تھا۔ تو میں چھوٹا تھا تو میں اسکول سے پڑھ کے آیا، گرمیاں تھیں تو دھوپ تھی، تو میں جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کھڑے تھے، تو میرا رنگ لال سرخ اور پسینہ پسینہ، مجھے دیکھ انہوں نے ایک دم مجھے سینے سے لگایا، وہ بہت پیار۔ اگلے دن میں جان بوجھ کے دھوپ میں آیا کہ میرا ابا مجھے پھر پیار کرے گا، پر وہ ہکو واری ہویا دوسرا، لیکن میں یہ حسرت لیے پھرتا رہا، ہر دفعہ گرمی جھیل کے آتا، درختوں کی چھاؤں سے ہٹ کے آتا کہ میرا باپ مجھے دیکھے گا تو مجھے پیار کرے۔ نہیں رواج۔ تو اظہار محبت آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اور تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا، یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ برداشت کرنا سیکھو تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، حسین ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو تو یہ انشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان بنے۔ اگر آپ نے ان کو ٹائم نہ دیا تو پھر یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ کتنے ہمارے بچے ڈرگز کا شکار ہیں، اور کتنے ہیں جو بیچ رہے ہیں، کاروباری یہ ہو گیا، مسلمان کا بچہ ہو اور وہ ڈرگ بیچے، کتنے بڑے عیب کی بات، وہ خود بھی برباد ہو جائے گا اور بھی کتنے گھروں کو اجاڑ دے گا۔ جو والدین اپنے گھروں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، وہ مدینے میں بھی رہتے ہیں تو بچے بگڑے ہوں گے، اور جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں وہ برمنگھم میں بھی ہوں گے تو ان کے بچے سیدھی راہ پر ہوں گے۔ بھائیو نارمل زندگی گزارو، نارمل اعتدال والی، جس میں بچوں کو بھی ٹائم دو، بیوی کو بھی ٹائم دو، ماں باپ ہیں تو ان کو ٹائم دو، اپنی جاب کو بھی ٹائم دو، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے اندر لگ کے آپ باقی ساری چیزوں سے غافل ہو جائیں، تو پھر زندگی کا کیا مزہ ہے؟ آپ اپنی کمائی سے خود نفع نہیں اٹھا رہے تو کیا مزہ ہے زندگی کا؟
ایک جگہ کھانے پر تھے تو پاکستان میں تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین تھا، تو کھانے کا اس نے نوالا توڑا تو فون آ گیا، تو اس نے فون کان سے لگایا اور کھانا کھا رہا، سارا کھانا مک گیا، وہی کال نہیں مکی۔ اب وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا ہوں، تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہنے لگا وہ اصل میں جرمنی سے کال آ گئی تھی۔ میں کہ جرمنی سے کال آ گئی تھی، مدینے جو تو نہیں آئی تھی۔ یہ کیا زندگی ہے کہ تم اربوں روپے کے مالک ہو اور تم کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھا سکتے۔ اپنی لائف کو نیچرل بناؤ، بھاگو نہیں اس کے پیچھے، جو مقدر میں ہے اللہ دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور آپس میں پیار محبت سے رہو، مذہبی نفرت بھی نہ ہو، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، یہ میرے نبی کو کے دین کو توڑنے والی بات ہے۔ ہم مسلم ہیں، کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں قرآن میں نام دیا ہے، هو سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین۔ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو صحیح سمجھتے ہو تو اس پہ عمل کرو، لیکن اس اگلے کے لیے نفرت نہ پیدا کرو۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، وہ نفرت چاہے دنیا کی وجہ سے ہو چاہے دین کی وجہ سے۔ تو خود قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتا ہے۔ جب میں 4 مہینے لگا رہا تھا 1971 کی بات، تو ایک گاؤں میں ہماری جماعت تھی، تو روزہ کا مہینہ تھا، تو ہم کافی پیدل چل کے پہنچے، تھکے ہوئے تھے، جاتے ہی لیٹ گئے، کچی سی مسجد تھی، نیند آ گئی، تو تھوڑی دیر کھڑ کھڑ کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو مجھ سے پہلے جو ہمارا امیر تھا اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تھا اردو سپیکنگ، اور علاقہ تھا وہ جانگلی میری والی زبان تھی۔ تو میں اٹھا تو کہنے لگا ارے بھائی طارق جمیل، دیکھو 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 یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کلاڑیاں ہیں، چھرے ہیں، یہ ہمیں ذبح کر دیں گے، وہ ان سے بات کرو۔ کسی کو کہاڑی، کسی کو چھرا، کسی کو ٹوکا، 6 فٹ دے بندے۔ میں کہا بھائی گل سن لو، بڑی ٹھیٹ پنجابی میں نے کہا بھی گل سن لو، ہوں سانو پتہ تو ہے تسی سانو ہلار کر چھڑنا، ساڑے کول تو کوئی شے کوئی نہیں سوائے مسواک دے، تو ساڑی گل تو سن لو۔ تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگے، ایک بولیا ٹھیک پہ آدھا سنیے تو صحیح کی آدھے، میں کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، انہوں کو بٹھا لیا، اور اپنی ٹھیٹھ جانگلی زبان میں ان کو میں نے دعوت دینی شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اٹھا اور باہر کہاڑی رکھ کے واپس آ گیا، پھر دوسرا اٹھا چھرا رکھ کے واپس آ گیا، تیسرا اٹھا ٹوکا رکھ کے واپس آ گیا، چوتھا اٹھا چاقو رکھ کے واپس آ گیا۔ اور جب میری بات ختم ہوئی تو پانی دے پانی، جب میری بات ختم ہوئی تو کہنے لگے جی آج رات دی افطاری ساڑھے جمعے۔ میں کہتے پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آیا ہے؟ میں کہا میں تو لگتا پہ تسی ساڑیاں بوٹیاں تے افطاری کرو، تو ایک ہی چکر ہے کہ جی اسی تو دیہاتی جے بندے ہیں، سانو ساڑے مولوی آکھیا اے وہابی آ گئے انہوں وڑ دو، اے وہابی آ گئے انہوں وڑ دو۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو عزت گلے لگاؤ۔ جنت دوزخ کے فیصلے میں نے تو نہیں کرنے، نہ آپ نے کرنا، پتہ نہیں اللہ کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے، اور اللہ اسے معاف کر دے، اور ہم ویسے ہی دھر لیے جائیں۔ تو آپس میں مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے اعتقاد کو احترام دو، عزت دو۔ کوئی بیمار ہو جائے اس کا حال پوچھو، کسی کو غم آیا تو اس کو تسلی دو جا کے، کسی کو خوشی ہوئی ہے تو اس کو مبارک دو جا کے۔ یہ اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا ہے، ہر سہولت دی ہے، ان سے دھوکہ نہ کرو، ان سے دھوکہ نہ کرو، ان کے ساتھ دیانتداری سے چلو۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں 50 سال گزار دو، پاسپورٹ نہیں ملے گا، یہاں 5-7 سال گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ دے دیتے، کتنا اچھا آپ کے ساتھ کرتا۔ تو انہیں کوئی تھوک لگانا بہت بری بات ہے۔
تو ایک دیہاتی ریل گاڑی میں سوار ہوا، کسی کو دھوکہ دینے کی بات، تو ہنسی جاوے ریل گاڑی میں ہنسی جاوے، وہ جو کول بیٹھے ہیں انہوں نے کہا یار کی گل ہے ہنسی جانے، انہوں نے کہا جی میں ریلوے والوں نے تھوکلا لی ہے، ریلوے والوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا ہے۔ میں کہا جی او کہ میں واپسی دا ٹکٹ بھی لے لیا تو آونا میں کوئی نہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اور اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو، میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے اور وہ صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ صلح اتنی پسند ہے، تو انسان ہے ہو جاتا ہے، لیکن ہو جائے تو معاف کرو، معافی مانگو اور معاف کرو۔ اللہ کو بہت پسند ہے لوگوں کو معاف کرنا، اور خاص طور پر اپنے گھر میں۔ اور کبھی کسی کو موقع پہ مت ٹوکو، موقع پہ مت ٹوکو، وہ ریورس ہو جائے گا، الٹا جواب دے، اس کو گزرنے دو وہاں سے، پھر پیار سے سمجھاؤ۔ خاص طور پر گھر میں بچوں کو، بیوی کو موقع پہ نہ ٹوکو، برداشت کر کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جب وقت گزر جائے پھر اس کو بات کرو تو انشاءاللہ آپ کی بات کو لے گا۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کی آمد کو قبول فرما، سارے حاضرین، شرکائے مجلس، خواتین و حضرات سب سے راضی ہو جا، سب کے گناہ معاف فرما دے، اگلے پچھلے نئے پرانے سارے معاف فرما دے، آپس کی رنجشوں کو دور فرما دے، آپس میں الفت محبت پیدا فرما دے، آپس میں رنجشوں کو مٹا دے۔ یا اللہ جو تنگ دستی کا شکار ہیں ان کی تنگی کو دور فرما دے، ان کو رزق حلال دے، کشادہ دے، رزق حلال دے، کشادہ دے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، انہیں خوشحالی عطا فرما، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ ان سب سے جتنے بھائیوں نے یہ سارا ارینج کیا ہے ان کو اس کی بہت اچھی جزا عطا فرما، اور جتنے بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دل میں جتنے ارمان ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اپنے غیب سے اس کو پورا فرما۔ یا اللہ مجھے تو نہیں پتہ دلوں میں کیا کیا حسرتیں ہیں، تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، تو ہماری جائز حاجات کو پورا فرما اور ناجائز چیزوں سے ہمارے دل کو ہٹا دے، اور ہمارے دل میں اطمینان سکون پیدا فرما دے۔ جو ایمان پہ اس زمین میں دفن ہو گئے ان کے درجے بلند فرما، جنت الفردوس مقام فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے، جہاں بھی موت آئے، ایمان پہ خاتمہ فرما، ہماری قبروں کو ٹھنڈا فرما، ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما، ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے لیے پل صراط کو آسان فرما، محشر کی گرمی سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، ہماری قبروں کو نورانی بنا دے، کشادہ بنا دے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی